الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ یہ تیسیر المنطق کا تیسرا سبق ہے اور اس کے اندر مصنف علیہ الرحمہ نے منطق کی 6 اصطلاحات 6 ٹرمینالوجی کی تعریف کی ہے۔ نمبر 1، تعریف اور معرف۔ 2 یا 2 سے زیادہ تصورات کو ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرتے ہیں، تو جن معلوم تصورات کو ملا کر غیر معلوم کو معلوم کیا ہے، ان معلوم تصورات کو تعریف اور معرف کہیں گے۔ مثلا آپ کو حیوان کا بھی علم ہے اور ناطق کا بھی علم ہے۔ آپ نے حیوان اور ناطق کو ملایا، حیوان ناطق، تو اس سے آپ کو تیسرا نامعلوم تصور معلوم ہو گیا، وہ ہے انسان، کیونکہ حیوان ناطق وہ انسان ہی ہے۔ دوسری مثال اس کی سمجھیں، غیر مسلمان ہوا، آپ اس سے بار بار فرشتے کا نام اس کے سامنے لے رہے، اس نے کہا کہ بھئی فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ اس کو سمجھا رہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جسم کا معنی جانتا ہے، زندگی کا معنی جانتا ہے اور نورانی کا معنی بھی جانتا ہے۔ آپ نے ان معلوم تصورات کو ملایا، آپ نے کہا کہ فرشتہ ایک جسم ہے جو زندگی بھی رکھتا ہے اور وہ نورانی ہے۔ اس سے اس کو فرشتے کا یعنی نامعلوم تصور کا علم ہو جائے گا۔ تو یہ جو جسم اور زندگی اور نورانی، یہ 3 معلوم تصورات تھے، ان کو تعریف اور معرف کہیں گے۔ نمبر 2، دلیل اور حجت۔ 2 یا 2 سے زیادہ تصدیق کو ملا کر کسی نامعلوم تصدیق کو معلوم کرنا۔ جن تصدیقات کو ملا کر نامعلوم کو حاصل کیا ہے، تو ان تصدیقات کو دلیل اور حجت کہیں گے۔ مثلا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ انسان جاندار ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ ہر جاندار جسم والا ہوتا ہے، لہٰذا ان 2 کو آپ نے ملایا تو تیسری تصدیق آپ کو حاصل ہو گئی، معلوم ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ انسان بھی جسم رکھتا ہے۔ تو یہ جو معلوم تصدیقات تھی، یعنی ہر انسان جاندار ہے، نمبر 2 ہر جاندار جسم رکھتا ہے، ان دونوں تصدیقات کو دلیل اور حجت کہیں گے۔ دوسری مثال، غیر مسلمان ہوا، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ سود لینا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے معلوم ہوا؟ کس نے کہا؟ دلیل کیا ہے؟ تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ جس فعل کو اللہ برا کہے وہ گناہ ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سود لینے کو برا کہا ہے، معلوم ہوا کہ سود لینا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کام کو برا کہا وہ گناہ ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سود کو برا کہا۔ ان دونوں تصدیقات کو ملا کر آپ کو تیسری تصدیق معلوم ہوئی، سود لینا گناہ ہے۔ تو پہلی 2 تصدیقوں کو جو آپ کو پہلے سے معلوم تھی، ان کو دلیل اور حجت کہیں گے۔ نمبر 3، فکر اور نظر۔ 2 یا 2 سے زیادہ علموں کو ملا کر کسی نامعلوم چیز کو معلوم کرنے کا نام فکر اور نظر ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ علم کا معنی ذہن میں ہے نا، کہ وہ کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آ جانا۔ تو 2 چیزوں کا علم آپ کو تھا یا زیادہ کا علم تھا،
ان کو ملا کر تیسری نامعلوم چیز کا علم حاصل کیا، تو یہ تیسری نامعلوم چیز کو معلوم کرنے کا نام کیا ہے؟ فکر اور نظر ہے۔ کبھی کبھی اس ملانے میں اور ترتیب دینے میں غلطی ہو جاتی ہے، ایسی غلطی کی اصلاح جس علم سے ہو اس کو علم منطق کہتے ہیں۔ لہٰذا نمبر 4 منطق کی تعریف یہ ہے، منطق وہ علم ہے جس سے کسی چیز کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت ہو۔ کسی چیز کی تعریف یعنی تصورات کو ملانا اور دلیل یعنی تصدیقات کو ملانا، اس میں غلطی ہونے سے حفاظت ہو، جس علم میں یہ سکھایا جائے اسے علم منطق کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 منطق کی غرض و غایت اس علم کی فکر اور غور کا صحیح ہونا ہے۔ اس علم کی غرض کیا ہے؟ فکر اور غور کا صحیح ہونا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات جان لیں، نمبر 6 جس شے کے حالات سے کسی علم میں بحث کی جائے اسے اس علم کا موضوع کہتے ہیں۔ جیسے علم طب کے اندر انسانی جسم کے احوال سے بحث کی جاتی ہے تو انسان کا جسم علم طب کا موضوع ہے۔ تو منطق کا موضوع کیا ہے؟ وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں۔ تعریفات یعنی تصورات کو ملانا اور دلیلیں یعنی تصدیقات کو ملانا، یعنی نہ جانے ہوئے تصور اور نہ جانی ہوئی تصدیق کا علم حاصل ہو۔ جن تعریفات اور دلیلوں سے نہ جانی ہوئی تصدیقات اور تصورات کا علم حاصل ہو، وہ تعریفات اور دلیلیں وہ منطق کا موضوع ہیں۔ تو یہ 6 اصطلاحات ہو گئی۔ نمبر 1 تصور کی بات کریں تو پھر اس میں تعریف اور معرف۔ نمبر 2 تصدیق کی بات کریں تو پھر اس میں دلیل اور حجت۔ نمبر 3 2 علموں کی بات کریں تو یا زیادہ علموں کی بات کریں تو اس کو فکر اور نظر۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 4 کسی منطق وہ علم ہے جس سے کسی چیز کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت ہو۔ نمبر 5 غرض اس علم کی یہ کیا ہے؟ فکر اور غور کا صحیح ہونا۔ اور موضوع اس علم کا کیا ہے؟ وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں، یعنی وہ جانے ہوئے تصورات، جانی ہوئی تصدیقیں ہیں جن سے نہ جانے ہوئے تصورات اور نہ جانی ہوئی تصدیقات کا علم حاصل ہو۔